بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب سے بڑی ہوئی تھی میں نے اپنی آنکھوں پر ایک بڑا سا چشمہ دیکھا تھا۔ یہ چشمہ مجھے یاد دلاتا کہ میری نظر کمزور ہے۔ ہوش سنبھالا، چچی سے پوچھنے لگی، چچی جان میں نے یہ چشمہ کیوں پہنا ہے؟ کیا بچپن سے میری نظر کمزور تھی؟ چچی کہتی کہ نہیں، تیری نظر تیرے کرتوتوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ چچی کی یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہ آتی۔ ایک بچی جس کی عمر صرف 12 سال ہو وہ ایسے کیا کرتوت کر سکتی ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو جائے؟ پھر چچی اکثر کہتی کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، تو بہت گنہگار ہے، تو نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چچی کی یہ باتیں سنتی تو میرا دل کانپ اٹھتا، میں دہل جاتی۔ چچی جان آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی، پریشان ہوتی کہ آخر میں نے کیا گناہ کیا کہ وہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے، میری عمر 16-17 سال ہو گئی۔ اب تو مجھے محلے کی لڑکیاں بھی چشمش کہہ کر چھیڑنے لگیں، جبکہ جہاں بھی جاتی سب لوگ مجھ سے نظریں چرا لیتے، کوئی مجھ سے دوستی نہ کرتا، مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے بھی سب لوگ ہچکچاتے تھے۔ میں اس سب حرکتوں سے پریشان ہوتی، میرا دل چاہتا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ کچھ دن گزرے تو چچی میرے رشتے کی تلاش میں رہنے لگیں۔ چچا ان سے بار بار یہی کہتے کہ لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے، یہاں 16-17 سال کے بعد کوئی لڑکیوں کے رشتے نہیں مانگتا، سو تم اس کا رشتہ ڈھونڈنا ابھی سے شروع کر دو۔ چچی جان کو یہ بات بہت بری بھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے بڑے ہی پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حیران ہو گئی، چچی تو کبھی اس طرح مجھ سے محبت بھرے انداز میں بات نہیں کرتی تھیں، آج کیا ہو گیا کہ اتنی محبت لوٹا رہی ہیں؟ میں ان کے قریب بیٹھی تو کہنے لگیں تو میری بیٹیوں کی جیسی ہے۔ چچی نے مجھے پہلی بار سینے سے لگایا۔ کہتے ہیں نا کہ جب برا رویہ رکھنے والا انسان آپ کے ساتھ اچانک سے اچھا ہو جائے تو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی اچھی طریقے سے بات کیوں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا دماغ الٹا تھا یا میں چچی کے بارے میں بدگمان تھی، بات صرف اتنی تھی کہ چچی کا اتنا اچھا رویہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چچی مجھ سے محبت کرتی، باتیں کرتی، بولیں کہ دیکھو بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، مجھ سے بچپن میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میں تمہارے بارے میں مخلص ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی وقت پر ہو جائے، پر تم ایک بات تو جانتی ہو نا؟ چچی مجھے بار بار پیار سے ایک ہی بات کہتی تھیں، دیکھو بیٹی ابھی تمہاری نظر کمزور ہے، تمہاری آنکھوں پر چشمہ لگا ہے جو تمہاری خوبصورتی پر داغ ہے، تمہاری نظر کمزور ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں پہلے تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد تم اپنے گھر بیاہ کر جاؤ، ورنہ تم تو جانتی ہو نا کہ میری بیٹی سائمہ کو کتنے تانے پڑتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھی بیاہ کر یہاں سے تو چلی جاؤ۔ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ تمہاری چچی بہت ظالم ہے، پر میری جان دنیا اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ میں نے تو تمہاری ایک طرح سے تربیت کی ہے، تم کو سکھایا ہے کہ سخت حالات میں کیسے رہنا ہے، تمہیں آگے جا کر میری یاد آئے گی۔ چچی جان شفقت سے بولیں۔ میں چچی جان میری نظر ٹھیک کیسے ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تو مجھ پہ چھوڑ دے۔ چچی کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ پر چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، آپ میرا علاج کروا دیں گی نا؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے گلے لگا لیا اور بولیں، ہاں کیوں نہیں، میں ایسا علاج کروں گی تیرا کہ تیری نظر ایسی درست ہوگی کہ تجھے سب کچھ نظر آئے گا، دن میں تارے اور رات کو سورج۔ چچی نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل پھر سے کام کیا۔ چچی کیا مطلب ہے آپ کا؟ دن میں تارے نظر آنے کا مطلب تو مشکل حالات ہوتے ہیں نا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے نہیں میری بیٹی، دن میں تارے مطلب تمہیں اندھیرے میں بھی سب صاف نظر آئے گا اور روشنی میں تمہیں ہر طرح کی چیز نظر آئے گی۔ چچی باتیں بناتے ہوئے بول رہی تھیں، پر نہ جانے کیوں مجھے شک ہو گیا تھا۔ چچی کی نیت مجھے صاف نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب وہ بات کرتی تو ایسا لگتا کہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں، سو میں خاموش ہو گئی۔ چچی نے بھی مجھ سے خوب باتیں کی، کہا کہ کل میں تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ دوا دے گا، استعمال کرنا، 1 سال استعمال کرو گی تو تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ میں نے چچی کی بات مان لی۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ چلو اب میری چشمے سے جان چھوٹ جائے گی۔
شام کا وقت تھا، چچی مجھے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ڈاکٹر نے میری نظر چیک کی، کہا کہ اسے فوراً اینک لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ اینک جو اس نے پہن رکھی ہے اس کا نمبر کم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چچی نے مجھے اینک بھی لے کر دی اور پھر بولی، اب میں تیرے علاج کے لیے ایک خاص دوا لینے جا رہی ہوں، اس سے تجھے آرام آ جائے گا۔ یہ جو اینک ہے یہ تو اس لیے پہنتے ہیں کہ نظر مزید کمزور نہ ہو۔ اس دوا سے تیری جو نظر چلی گئی ہے وہ بھی واپس آ جائے گی۔ چچی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ وہ ایک تنگ سی گلی کے اندر گھس گئیں۔ یہاں پر ایک بھورے رنگ کے دروازے والا گھر تھا۔ چچی خود اس میں داخل ہوئیں اور مجھ سے کہا کہ تو باہر ہی رک، اگر کوئی یہاں سے آتا جاتا دکھائی دیا تو دروازے پر دستک دے دینا تاکہ میں باہر آ جاؤں، ویسے بھی یہ لوگ کچھ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ چچی یہ کہہ کر اندر چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ جن کی شہرت اتنی بری ہے چچی ان سے دوا لینے کیوں جا رہی ہیں۔ بہرحال جب وہ واپس آئیں تو بڑی خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کی شیشی تھی۔ بولیں کہ یہ ارک گلاب ہے، اسے میں تجھے دوں گی تاکہ تو ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے۔ میں بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو اینک سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم لوگ گھر آئے۔ آج تو چچی کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بولیں کہ کھانا میں بناؤں گی، تو آرام کر، ایسا نہ ہو کہ تیری نظر پر کوئی فرق پڑ جائے۔ آج رات کو میں تجھے پہلی بار وہ دوا دوں گی۔ یہ کہہ کر چچی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ حیران اس بات پر تھی کہ جاتے جاتے انہوں نے کمرے کے دروازے کو بند کر کے اچھی طرح کنڈی لگا دی، جیسے وہ چاہتی ہوں کہ میں ان کے کمرے میں نہ آؤں۔ ان کے ہاتھ میں جو بڑا سا شاپر تھا وہ بھی انہوں نے مجھ سے چھپا لیا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، آخر چچی چاہتی کیا ہیں، کیوں مجھ سے چیزیں چھپا رہی ہیں؟ یہ سوچ کر بار بار تجسس ہو رہا تھا کہ ان سے پوچھوں، پر پھر خاموشی اختیار کر لی۔ خیر سے رات کا وقت جلد ہی ہو گیا۔ چچا کھانا کھانے گھر آئے۔ چچی نے ان سے کہا کہ آپ رات تک رک ہی جائیں، اب تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، مغرب ہو گئی ہے، آج مجھے گھر میں کچھ خاص کام ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے چچا جان کو روک لیا۔ رات سونے کا وقت تھا جب چچی میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں وہ قطرے تمہارے پاس لائی ہوں تاکہ تمہارا علاج کر سکوں۔ یہ کہہ کر چچی نے مجھ سے کہا کہ تم بیڈ پر لیٹ جاؤ، وہ قطرے میں تمہاری آنکھوں میں ڈال دوں گی۔ میں بے خبری میں بیڈ پر لیٹی۔ چچی نے وہی قطرے میری آنکھوں میں ڈال دیے، پر وہ تو صاف ارک گلاب لگ رہا تھا۔ اس سے مجھے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اب جب کہ میں نے قطرے ڈال دیے تو چچی نے مجھے واپس اٹھنے کا کہا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ چچی نے مجھے ایک بسکٹ کھلایا اور اس پر سے ایک عجیب سا محلول یعنی شربت بھی پلا دیا۔ لگ رہا تھا جیسے یہ شربت نہیں، کڑوا کریلے کا پانی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ شربت حلق سے نیچے اتارا، مگر ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چچی کا رویہ پھر سے بدل گیا۔ انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ غصے سے بھر دیا اور وہاں سے نکل کر چلی گئیں۔ میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میرا دل چاہا ان سے پوچھوں کہ کیا مجھے شربت پلانے کی حد تک ہی انہیں میری فکر تھی۔ عجیب بات تھی، میں نے گلا شکوہ نہیں کیا، کرتی بھی کیسے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ خدا جانے کب میری آنکھ کھلی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مجھے اپنا بہت بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم میں درد ہوتا تھا، خاص کر پیٹ اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے کاٹ ڈالا ہو۔ اس وقت کوئی مجھ سے بات کرنے والا، میری مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی بستر پر کروٹیں بدلتی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں گئی۔ محسوس ہو رہی تھی پیٹ میں بار بار اتنا درد ہوتا کہ مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ناشتے کا وقت ہوا تو میں پہلے ہی جاگ چکی تھی کیونکہ رات 7-8 بجے کی سو رہی تھی۔ میں فوراً ہی کچن میں گئی۔ جا کر دیکھا تو چچی جان ابھی اٹھی نہیں تھیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب آئیں اور میں ان سے ناشتے کا پوچھوں۔ تھوڑی ہی دیر میں چچی کچن میں آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولیں، ارے تم اٹھ گئیں، کوئی تکلیف تو نہیں آئی نا؟ نیند اچھی پوری کر لی میری بیٹی نے؟ چچی کا رویہ ایک بار پھر 180 کے زاویے سے بدل چکا تھا، جبکہ میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان اور کنفیوز ہو گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ سب جو بھی چچی کر رہی ہیں اس کا کوئی مقصد تو ضرور ہے، ورنہ اتنا اچھا رویہ انہوں نے
पूरी ज़िंदगी मुझसे नहीं रखा था। आज का दिन भी यूं ही गुजर गया। चची मुझसे कभी अच्छा रवैया रखती तो कभी बुरा। मैंने उनसे कोई बात नहीं पूछी, मुझे ऐसा रखती मैं खुश रहती। शाम हुई तो चची एक बार फिर मेरे कमरे में आ गईं। आज चचा जान घर नहीं थे। मुझे आकर कहने लगीं, बेटी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे कमरे में ही चलो। यहाँ क्या करोगी, वैसे भी इस कमरे में बहुत सर्दी है। ये कहकर चची मुझे अपने कमरे में ले आईं। का कमरा था, पर बताती चलूँ क्या चचा घर नहीं थे, सो मुझे भी यहीं सोना था। चची ने रोशनी बंद कर दी और बोली, अंधेरा हो गया है, तुम आंखें मूंद दो और सो जाओ। फिर अचानक चौंक कर बोली, अरे मैंने तुमको वो कतरे दर्द डालना और दवा पिलाना भूल ही गई हूँ। अगर ये नहीं पिलाऊंगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। ये कहकर चची फिर से दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ से काले रंग का शरबत और वो दूसरा कतरों वाला डब्बा लेकर आ गई। मेरी आंखों में कतरे डाले और सोने का कह दिया, बेटी मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, अब तुम आंखें खोलकर मत देखना, ऐसा ना हो कि इन कतरों का असर कम हो जाए। बस इसी वजह से मुझे नींद आ जाती। चची जो भी कहती मैं उनकी बात पर पूरा पूरा अमल करती, मगर जैसे ही मैं कतरे आंखों में डालती चची मुझे मना कर देती कि मैंने कभी भी आंखें खोलकर नहीं देखना। खैर आंखें बंद करके इंसान को वैसे ही नींद आने लगती है जब उसने और कोई काम ना करना हो, बेफिक्री की ज़िंदगी हो। आजकल तो कम अज़ कम चची जान ने मुझे बेफिक्री ही की ज़िंदगी दी हुई थी। थोड़ी ही देर में मैं सो गई थी। चची मुझे आवाज़ देने लगीं, जैसे ये जानना चाह रही हूँ कि मैं सो गई हूँ या जाग रही हूँ। मैं नीम गुनूदगी के आलम में थी। मुझे इस कदर नींद आ रही थी कि बेबसी की हालत तक में अपने बिस्तर तक महदूद हो चुकी थी। मैं चाहती भी तो उठकर हाथ नहीं हिला सकती थी। न जाने कौन सा पहर होगा जब मुझे लगा किसी ने मेरे पाँव को अपने हाथों में ले रखा हो। मैं तड़पने लगी, अपने हाथ पाँव हिलाने लगी, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाथों की गिरफ्त रफ्ता रफ्ता मजबूत होती गई, यहाँ तक कि एक ठंडी सी चीज़ मेरे पेट पर लगी। मुझे शदीद तकलीफ़ महसूस हुई। उसके बाद मैं नींद की वजह से आँख नहीं खोल सकी। मुझे इस कदर गहरी नींद आ रही थी कि उस वक्त मुझे कोई पानी के तालाब में भी फेंक देता तो शायद मैं ना जाग पाती। यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह फिर वही मामला मेरे साथ हुआ। मेरी आँख खुली तो मुझे पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था, लगता था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। काफ़ी देर गुजर गई, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। आज का फिर वही मामूल था। मैं सुबह सवेरे जाग गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ढेर सारा पानी पीऊँ और अपने लिए कोई न कोई खाना बनाकर खुद ही खा लूँ। पर उतने में चची जान फिर कमरे में दाखिल हुईं। बोलीं कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी नज़र हमेशा के लिए ठीक हो गई है। तुम ऐनक उतार कर देखो, तुम्हें भी सभी कुछ साफ साफ नज़र आएगा। मैंने देखा, वाकई मेरी नज़र पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही थी। पर ऐसा क्यों था ये मैं नहीं जानती थी। आज तक चची ने मुझे ये सब जानने की इजाज़त भी नहीं दी थी। अगला दिन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से भरा हुआ एक अजीब काम किया था। मैं जानती थी कि चची मेरे लिए भलाई ही चाहती हैं, मेरी आंखों में कतरे डालती हैं ताकि मैं सो जाऊं। पर इत्तेफाकन ही मैंने ऐसा कर दिया कि वो जो अर्के गुलाब वाले कतरे चची ने मुझे अब दे रखे थे वो मुझसे गलती से गिर गए। यानी मैंने अर्के गुलाब वाली बोतल को पानी से भर कर रख दिया था, असल अर्के गुलाब गिर गया था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था इस सब के अलावा। रात को चची मेरे कमरे में आईं तो कहने लगीं, बेटी तुम्हारा अर्के गुलाब कहाँ है, वो आंखों में डालकर लेट जाओ ताकि मैं तुमको ये दवा पिला दूँ। चची मुझे लेटकर दवा पीना बहुत अजीब लगता है, आप यहीं रख दो, मैं पी लूँगी। बेटी लाजमी पी लेना, ऐसा ना हो कि सारे दिनों की मेहनत ज़ाया जाए। ये कहकर चची कमरे से चली गईं, जबकि मैंने अर्के गुलाब वाले कतरे भी अपने पास रख लिए। मगर मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने ये कतरे अपनी आंखों में डाल दिए हो जाए, क्योंकि मैं अर्के गुलाब की जगह अपने से बनाए हुए पानी के कतरे आंखों में डालने लगी थी। फिर मैं खामोश हो गई। सोचा कि अगर एक दिन ये सब नहीं करूँगी तो कौन सा कोई क़यामत आ जाएगी। एक दो दिन में मैं चची को भी बता दूँगी कि मेरे साथ ये मसला है, वो अर्के गुलाब नया लेकर देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस रात एक अजीब वाक़या हुआ जिसे मैं समझ नहीं सकी कि सबका मकसद क्या था।
یہ صبح کے تقریباً 3 بجے ہوں کہ جب مجھے اپنے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہیولا سا اندر داخل ہوا۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ میں چیختے چلاتے اپنے کمرے کی باہر والی طرف آ گئی۔ مجھے بھی ایک ہاتھ سا پورے کمرے میں گھومتا پھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے لگا یا شاید کوئی جن بھوت ہے جو مجھے ڈرانا چاہتا ہے، پر ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں تھا، وہ ایک انسان کے قد و قامت کی کوئی عورت لگ رہی تھی۔ میں باہر بھاگی۔ میں چچی کے کمرے کی طرف دوڑی کہ چچی مجھے بچا لو، میرے کمرے میں کوئی آ گیا ہے۔ چچی جب تک اٹھتی میں واپس اپنے کمرے تک آ گئی، مگر یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ وہاں چچی پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ چچی جان آپ یہاں؟ یہ عورت میرے کمرے میں گھس آئی ہے، نہ جانے کون یہ عورت میرے کمرے میں گھس آئی ہے، نہ جانے کون ہے کیا ہے۔ میں نے اسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جس نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، اور چچی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہاں بیٹی، یہ تو دائی جان ہیں، یہ مجھے چیک کرنے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اور سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اتنی تو میری عمر بھی تھی کہ ان معاملات کو سمجھ سکوں۔ چچی کو بھلا 50 سال کی عمر میں دائی کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ضرور ہی ان کی کوئی جاننے والی تھی اور کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے چچی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید میں چچی کے شر سے بچ گئی ہوں، کیونکہ وہ روزانہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھیں، پر مجھے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ چچی نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ وہ دشمن تھیں، پر دوست کے روپ میں میرے ساتھ اچھا کرنے کی صرف اور صرف اداکاری کرتی رہیں۔ میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ میں ان باتوں کو کتنا نظر انداز کرتی، میرے لیے اب مشکل ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد میں نے چچی جان سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، جبکہ وہ دائی بھی اکثر چچی کے ساتھ دیکھی جاتی۔ اکثر چچی جان اسے روپے پیسے دیتی، گھر سے گندم آٹا چاول جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا وہ اس دائی کو پکڑا دیتی۔ اب دائی نے کھلم کھلا ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے زندگی کی ہر خوشی ملی تھی، پر میں کیا جانتی تھی چچی کا بویا ہوا بیج ابھی مجھے کاٹنا پڑے گا۔ میں اسی طرح اپنی زندگی میں خوش تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے، ابھی تک اللہ نے میری گود میں اولاد کی نعمت نہیں دی تھی۔ پہل تو میری ساس نے کچھ نہیں کہا، پر پھر مسائل شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو ہسپتال میں چیک کروا دو، ایسا نہ ہو کہ اس مر کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ انہوں نے مجھے جا کر چیک کرایا۔ چیک کرانے کی فوراً بعد ہی میرے شوہر کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ میں ان سے پوچھتی تو اپنا منہ پھیر لیتے۔ ان کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، حالانکہ وہ خود ہی کہتے تھے مجھے اولاد کی اتنی چاہ نہیں ہے جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اب اس محبت کو خدا جانے کیا ہوا تھا۔ میں ان سے جو بھی بات پوچھتی وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتے، یہاں تک کہ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ڈاکٹر نے آپ کو ایسا کیا بتایا کہ آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ پھر جو بات انہوں نے کہی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دیکھو، میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، پر سچ ہے کہ دل بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کچھ عجیب طرح کا زخم لگایا گیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے تم بچے پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا آپریشن نہیں ہوا، پر آپریشن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا وہ دن جب چچی مجھے وہ سرما وغیرہ لگوا کر سلا دیتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا، جیسے کسی نے مجھے مارا ہو یا میرے پیٹ کے اندر کسی نے چھری رکھ دی ہو۔ ایسا عجیب سا درد مجھے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی، میں مگر خاموش رہی۔ میں نے شوہر سے کہہ دیا کہ یا تو جان دوں گی یا آپ کی اولاد پیدا کروں گی۔ میں نے اب اس گھر سے نہیں جانا، میں آپ کو دل و جان سے چاہتی ہوں۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پر میں اس خالی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ بچے پیدا کر کے ایک پرسکون زندگی رہنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے
ان کے تو کلیجے میں جیسے یہ سن کر ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ تم سائمہ کو کہتی تھی نا کہ تو بے اولاد رہے گی، مگر بیٹا ایسے نہیں کہتے، دیکھو نا اب تم بھی تو بے اولاد ہی رہو گی، کیونکہ سائمہ کی ماں خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اب تم اگر چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ چچی کے منہ سے یہ بات سن کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا بات ہے چچی، آپ نے کیا واقعی مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے، بتائے نا۔ یہ سنتے ہی چچی فوراً سنبھل گئی۔ نہیں بیٹا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس دل سے بد دعا کی ہوگی، اور تو کچھ نہیں۔ چچی یہ کہہ کر معصوم بن گئیں، پر میں ان کی حقیقت جان گئی تھی، سو ان کے گھر سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ میرے شوہر نے میرا علاج کروایا، اس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ اگرچہ میں نے اوپر نیچے 3 اولادیں پیدا کیں، مگر میری چچی کی بیٹی کی اولاد پھر بھی نہ ہوئی، اور چچی مل کر کٹتی ہی رہ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک امیر گھرانے میں جا کر اولاد پیدا نہ کروں گی تو میری طلاق ہو جائے گی اور زندگی بھر کے لیے انہیں ایک مفت کی نوکرانی مل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کرم میرے رب کا ہے، جس نے مجھے بروقت ان کی شر سے بچا لیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔